اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ اصل نیکی یہ نہیں کہ پھیر لو تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف، لیکن اصل نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لائے اللہ اور قیامت کے دن اور فرشتوں اور آسمانی کتاب اور پیغمبروں پر، اور مال کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت میں اپنا مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور ضرورت مند مسافروں اور سوال کرنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے غلام آزاد کرنے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر کرنے والے تکلیف اور سختی میں اور کافروں سے لڑائی کے وقت، یہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ اے ایمان والوں، فرض کیا گیا تم پر بدلہ ان لوگوں کے خون کا جو ناحق قتل کیے جائیں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس قاتل کے لیے اس کے بھائی مقتول کے وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا گیا تو بھلائی کے ساتھ مطالبہ ہو اور نیکی کے ساتھ اس کی طرف ادائیگی، یہ تمہارے رب کی طرف سے سہولت اور رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، اے عقل مندوں، تاکہ تم خون ریزی سے بچو۔ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں کسی کو موت آئے، اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو وصیت کرے اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ تو جو وصیت کو سن کر اسے بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پھر جسے وصیت کرنے والے کی طرف سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو، پس وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض ہوا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے مقررہ تھوڑے دنوں میں روزہ رکھنا فرض ہوا، تو جو تم میں سے بیمار یا مسافر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا لازم ہے، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھ سکتے ہوں لیکن مشقت کی وجہ سے نہ رکھیں، ایک روزے کا فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو خوشی سے فدیے کی مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور روشن دلیلیں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی۔ تو تم میں سے جو اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا مسافر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا لازم ہے۔ اور اللہ تم پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ تمہیں اللہ نے ہدایت کی، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور اے حبیب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے دریافت کریں تو آپ فرما دیں کہ بے شک میں ان کے قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا کو اپنی حکمت کے مطابق قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کریں تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ کامیابی حاصل کریں۔ حلال ہوا تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے، تو وہ تم پر رجوع برحمت ہوا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب چاہو تو ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ممتاز ہو کر ظاہر ہو جائے تمہارے لیے صبح کا سفید تاگا رات کے سیاہ تاگے سے، صبح صادق نمودار ہو کر۔ پھر رات آنے تک روزہ پورا کرو، اور کسی وقت بھی ان سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔ اور ناحق ایک دوسرے کے مال آپس میں نہ کھاؤ، اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ ناجائز طور پر جان بوجھ کر تم کھا لو۔ لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں،
آپ فرما دیجئے وہ لوگوں کے دینی دنیاوی کاموں اور حج کے لیے اوقات کی نشانیاں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو پرہیزگار ہو، اور آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور قتال کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے قتال کرتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور کافروں کو قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور کفر کا فساد قتل سے زیادہ سخت ہے، اور نہ قتال کرو ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ تم سے وہاں قتال کریں، پھر اگر وہ تم سے وہاں قتال کریں تو انہیں قتل کرو، ایسی ہی سزا ہے کافروں کی، پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان سے قتال کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کا زور نہ رہے، اور اللہ ہی کے لیے ہو دین کا نظام، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور ادب کی سب چیزوں میں بدلہ ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس کی زیادتی کا بدلہ لو، اتنی زیادتی کے ساتھ جتنی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرتے رہو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو بھیج دو جو کچھ تم پر آسان ہو قربانی سے، اور نہ منڈواؤ اپنے سر یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنی جگہ پر، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو اس پر بال اتروانے کا بدلہ ہے، روزے یا خیرات یا قربانی سے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو تو جو حج کے ساتھ عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو اس پر قربانی ہے جیسی اس کے لیے آسان ہو، پھر جسے قربانی کی قدرت نہ ہو تو اس پر حج کے دنوں میں 3 دن کے روزے ہیں، اور 7 روزے جب تم واپس آؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال حرم کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے خاص مہینے ہیں جانے ہوئے، تو جو شخص ان میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو نہ عورتوں سے مباشرت کی باتیں ہوں، اور نہ گناہ نہ جھگڑا حج میں، اور تم جو نیکی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور سفر آخرت کا توشہ تیار کرو تو یقیناً بہترین توشہ تقویٰ ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں حج کے دوران اپنے رب کا فضل روزی تلاش کرنے میں، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو اللہ کو یاد کرو مزدلفہ میں نزدیک مشعر الحرام کے، اور اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم ضرور گمراہوں میں سے تھے، پھر تم وہیں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آئیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر۔ پھر لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کچھ لوگ ان میں سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں نار جہنم کے عذاب سے بچا۔ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔